یہ بھی ایک وجہ ہے ہمارے گمراہ ہونے کی. ہمارے گمراہ ہونے کی یہ بھی ایک خاص وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسے اہم بھی نہیں سمجھا کہ یہ واقعی اتنا اہم ہے. یہ اللہ نے جو آسمان سے کتاب اتاری ہے، جو سب کتابوں پر حاوی ہے، جو سب کتابوں سے افضل ہے، جو سب سے عظیم الشان ہے، جو سب سے بڑی کتاب ہے. کون سی کتاب ہے وہ؟ سب سے بڑی کتاب قرآن کریم، اللہ کا کلام جو نبی پر نازل ہوا. ہم سب جانتے نہیں کہ قرآن پاک کو. یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو ایک دوست کی شکل میں ہمارے ساتھ آخرت میں ہوگا، جو ایک دشمن کی شکل میں ہمارے ساتھ وہاں ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا، اس کا حق ادا کیا، تو یہ ہمارے لیے ایک دوست کی شکل میں سفارش کرے گا. ظاہر ہے کہ جو اگر ہمیں بچائے، حالانکہ میرا تعلق کسی سے نہیں ہے، اگر وہ مجھے بچائے بری اور بڑی پرابلم سے، یعنی اللہ کے عذاب سے بھی بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بڑی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. اگر وہ میرا جانکار نہیں ہے، میرا پہچاننے والا نہیں ہے، اور وہ مجھے بچا رہا ہے، میری سفارش کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ میرا کوئی تو وہ ہے، تو وہ ایک دوست کی شکل میں ہوگا. اللہ کے وہاں اس نے دو باتیں رکھیں کہ ایک تو وہ اللہ سے سفارش کرے گا جس نے اس کا حق ادا کیا ہوگا، جس نے اس سے محبت کی ہوگی، جس نے اس کو پڑھا ہوگا، اس کا حق ادا کرا ہوگا، اسے اٹھا کر طاقوں میں نہ رکھ دیا ہوگا، اسے پڑھ کر بھلا دیا نہیں ہوگا، اسے چھوڑ نہیں دیا ہوگا. ہاں، جس نے اس پر عمل کیا، جس نے اس کا حق ادا کیا، جس نے کلام پاک سے محبت کی، کلام پاک کو پڑھا اور کلام پاک کا حق ادا کیا، تو یہ قرآن کریم اللہ سے سفارش کرے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. کہے گا کہ اس نے میرا حق ادا کیا، اس نے راتوں کو اٹھ کر مجھے پڑھا، اس نے دن میں بھی پڑھا، رات میں بھی پڑھا، یعنی ہماری سفارش کرے گا، ہم اللہ کے عذاب سے بچائے گا اگر ہم اسے پڑھیں گے تو. سمجھتے میرے دوستو، آج ہم نے اہم نہیں سمجھا، آج ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں کہ کلام پاک کیا ہے، کیسی چیز ہے، کیسی کتاب ہے، کتنی عظیم الشان ہے، اس کی طاقت کیسی ہے، اس کی بات کیسی مانی جاتی ہے. ہمیں تو ظاہر ایک کتاب نظر آتی ہے، بس ہمیں تو ظاہر ایک کتاب نظر آتی ہے، ہمیں کیا پتہ اس کی کیسی بات مانی جاتی ہے. اللہ کے وہاں یہ بات رکھے گا جو کہ جھگڑا کرے گا اور اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا. ہاں، اللہ کے وہاں یہ باتیں کہے گا اور اس کی بات کو مانا جائے گا، اس کی بات کو مانا جائے گا. اور جس نے اس کا حق ادا کیا، اللہ کے عذاب سے اس کو بچاؤ کا ذریعہ بنے گا. اور جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، جس نے اس پر عمل نہیں کیا، جس نے اس کو نہیں پڑھا، جس نے پڑھ کر بھلا دیا، جس نے پڑھ کر اٹھا کر رکھ دیا، اب کبھی کھل رہا ہے، کبھی نہیں کھل رہا ہے، اور مہینوں تک اور مدت تک یعنی اس کو بند کر دیا، اس کا یعنی اس کلام پاک کا، اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا، تو کل اوندے منہ جہنم میں گروا دے گا، کل ہمارے پکڑ کا ذریعہ بنے گا. اور ایک خاص بات اور سنو ایک خاص بات، اللہ اس کی سفارش قبول بھی کرے گا، اللہ اس کی سفارش قبول بھی کرے گا، اس کی بات مانی بھی جائے گی. اور ہم اس قرآن پاک کی عظمت کوئی نہیں سمجھتے. کچھ لوگ ایسے ہیں اس کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کلام پاک صرف شفا کے لیے اتارا گیا ہے، کلام پاک صرف تویج گنڈوں کے لیے اتارا گیا ہے، صرف اس سے تویز گنڈے ہی ہوتے ہیں. میرے دوستو، بڑی گمراہی ہے. ہاں، یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، لیکن یہ ہدایت کا نہیں اتارا گیا ہے. اس کے ذریعے ہم ہدایت حاصل کریں، اللہ کے حکموں کو پہچانیں. اللہ نے کیا کیا حکم دیے ہیں پہچانے تو صحیح، مانے تو صحیح. اللہ کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ تو جو لوگ بھٹک جاتے ہیں، اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، ان کو اللہ کے بارے میں پتہ نہیں رہتا کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے حکم کیا ہے. جب بندہ ان سے دور ہو جاتا ہے تو اسے پتہ نہیں رہتا، اسے ہدایت کہاں سے ملے، اسے صحیح جواب کہاں سے ملے، اسے صحیح علم کہاں سے پتہ چلے کہ ہاں کیا حق ہے اور کیا سچ ہے.
پھر جب لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے جو لوگ گمراہ تھے، پھر ان کو جب اللہ کی پتہ چلی تو پھر وہ اپنے رب سے محبت کرنے لگے، پھر اپنے رب کی طرف آئے، پھر اپنے رب کے حکموں کو ادا کیا، اپنے رب کے حکموں پر زندگی بتائی۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے ہمارے نبی سے کہا، اپنے رسول سے کہا، اور جب یہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں، جب یہ کلام پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اللہ کا ارشاد ہے، ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور جب یہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوئی ہے تو آپ قرآن کریم کے تاثر سے ان کی آنکھوں کو آنسو سے بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جب یہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوئی ہے، جو ہمارے نبی پر نازل ہوا قرآن پاک، تو آپ قرآن کریم کے تاثر سے ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ قرآن میں جب انہوں نے سنا اور پھر پہچانا اور پھر سمجھا اور پھر اس کو پہچانا، تو پھر جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو ظاہر ہوتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں۔ کیوں نکلتے ہیں؟ آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے حق کو پہچان لیا۔ ہاں میرے دوستو، اس قرآن پاک کو پڑھ کر بھلایا نہیں جاتا، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، ہدایت تک پہنچا جاتا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو مانا جاتا ہے، اللہ کے حکموں کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اسی کے ذریعے ہم سب کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا۔ ہاں، ہم قرآن پاک سے سیکھتے ہیں، قرآن پاک جب سنتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھو نا، ہمارے کتنے بھائی بہن ایسے ہیں، حالانکہ قرآن میں حق اور سچ ہے، قرآن میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، جو میرے اللہ نے کہا، جو ہم سب کے اللہ نے کہا، وہی حق ہے اور وہی سچ ہے۔ ہاں، آج ہم گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آج ہمارے بھائی بہن بھٹک کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ قرآنوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پاک کو سمجھنا چھوڑ دیا، اپنے عالموں کی بات کو سننا چھوڑ دیا، اپنے رب کے حکموں کو سننا چھوڑ دیا، اپنے رب کی تعریف کرنی چھوڑ دی، اپنے رب سے محبت کرنی چھوڑ دی، اپنے رب کی عبادت سے دور ہو گئے، اپنے رب کی اطاعت میں کمزور ہو گئے، نماز میں کمزوریاں دکھائیں، اللہ کے شکر میں کمزوریاں دکھائیں، اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بن سکے، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکے، اللہ کی نافرمانیوں میں بھی مبتلا ہو گئے، جبکہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہے کہ اللہ ناراض ہے یا اللہ راضی ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، اور پھر بھی ہم نہ جانتے ہوئے بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں، کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ اپنے رب کو ناراض بھی کر دیتے ہیں، اپنے رب کو راضی بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں علم ہی نہیں ہے تو ہم کیسے پہچانیں؟ کتنے ہمارے دوست بھائی بہن ایسے ہیں کہ کلام پاک بھی پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، جو کہ حق اور سچ ہے۔ میرے دوستو، اس کا ترجمہ پڑھنا ہر کسی کو آنا چاہیے، لیکن میرے دوستو اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں، یہ جو میں دیکھتا ہوں نا، جو میں نے دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے بھائی بہن کیسا کرتے ہیں، ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں، کلام پاک تو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کا مطلب غلط لے جاتے ہیں، ان کی پڑھائیوں میں کچھ غلطیاں ہیں، اور ان کو پڑھ کر پھر اس کا ترجمہ کا مطلب بھی غلط لے جاتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، اور پھر کچھ تو ایسے بھی ہیں جو اپنی واہ واہی کے لیے، اپنی تعریف کے لیے اس ترجمے کو بیان بھی کر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نہ بتاتا ہو اللہ کے ڈر سے، اور میرے دوستو کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ ہمارے علماء کا کام ہے، ہمارے بڑوں کا کام ہے، ہمارے عالموں کا کام ہے اس کا ترجمہ بیان کرنا۔
اب دیکھیے میرے دوستوں، میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک مثال دیکھیے. اب ایگزامپل، ہم نے دکان پہ سے کوئی چیز خریدی. میں ایک مثال دیتا ہوں جو ہم سب کے سمجھ میں آ جائے. دیکھیے ایک مثال کے طور پہ ہم نے ایک پیپسی کی بوتل لی. اس پیپسی پر تھے 100 روپے پرنٹ، MRP 100 روپے. اس بات کو سمجھو کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں. ہاں، کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ مثال سے بات اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو میرے دوستو تھوڑا متوجہ ہونا اس بات پر، تھوڑا دھیان دینا. اب دیکھیے ہم دکان پر ایک پیپسی کی بوتل لینے گئے اور اس کے MRP تھے 100 روپیز، یعنی 100 روپے. تو میں کہوں گا کہ 100 روپے کی بوتل ہے. اب میں نے بوتل لی یا نہ لی اور میں چلا گیا. اب میں نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی فلاں بوتل 100 روپے کی ہے، فلاں بوتل 100 روپے کی ہے. میں نے MRP تو پڑھا ہے، MRP تو دیکھا ہے، اس کا علم حاصل نہیں کیا ہے، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی ہے، اس کے بارے میں نہ تو جانا ہے نہ پہچانا ہے. ہو سکتا ہے میں دکاندار سے بات کرتا وہ اس کے بارے میں کچھ بتاتا. ہاں سمجھ گئے آپ، سمجھ گئے، یہی بالکل یہی. ہاں تو میرے دوستو، ہم نے کلام پاک پڑھا، ہم نے جو کلام پاک کو دیکھا اور جو پڑھا بس اسی تک رہے. اس کا مطلب نہیں سمجھے، اس کا مطلب نہیں سمجھے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے، اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیسی عبادت کرنی چاہیے، کیسی اطاعت کرنی چاہیے، کیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ہم یہ نہیں جانتے. بس ہم نے پڑھا کہ اللہ نے جہنم بنائی ہے، اللہ نے جنت بنائی ہے. ہم نے ان کے بارے میں نہیں جانا، نہیں پہچانا کہ جنت اور جہنم کیوں بنائی ہیں. اب ہم نے پورے شہر میں، سارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں ایگزامپل سب میں گا دیا کہ بھائی فلاں بوتل 100 روپیز کی ہے، 100 روپے کی ہے. بحث بھی کرنے پر آمادہ ہو گئے. کیوں بحث کیوں کرنے لگے؟ ہاں بحث اس لیے کرنے لگے کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے MRP چیک کیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے MRP دیکھا ہے کہ 100 روپیز ہے. تو ہم بحث بھی کرنے لگ گئے. نہیں، میں نے پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے، بھلے ہی اس کا ترجمہ غلط ہو. اب ہم دیکھتے نہیں ہیں، جب ہم دکان پہ جاتے ہیں، اگر وہ بندہ جس نے بوتل لی ہے، اگر وہ اس کے MRP دیکھ کر اس کا تھوڑا علم بھی حاصل کرتا تو اس کو سمجھانے میں دوسرے لوگوں کو سہولت ہوتی کہ نہیں بھائی MRP 100 روپے رہتے ہیں لیکن یہ 95 کی ملتی ہے، 95 روپیز کی ملتی ہے. نہیں بھائی MRP 99 بھی رہتے ہیں، 100 بھی رہتے ہیں، لیکن یہ 90 کی بھی ملتی ہے، یہ 90 روپے کی بھی ملتی ہے. اس کو سمجھانے میں سہولت ہوتی. جب بندہ دکان سے بوتل لیتا تو جب وہ اس کے پیسے پے کرتا تو وہ دکاندار کہتا کہ بھائی 100 روپیز، بھلے اس پہ MRP ہے لیکن یہ 90 روپے کی ہے، لیکن یہ 95 روپیز کی ہے، 95 روپے کی ہے. تو وہ دیکھتا کہ اس کی میننگ کچھ اور بھی ہے، اس کا مطلب کچھ اور بھی ہے. جتنے پرنٹ، جتنے MRP ہوتے ہیں وہ کنفرم نہیں ہوتے، وہ کنفرم نہیں ہوتے. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی جو ہم کلام پاک میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ وہ بالکل کنفرم حق اور سچ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ نہیں سمجھتے، ہم اس کے بارے میں علم اچھے سے حاصل نہیں کرتے، اس کے بارے میں مذاکرہ نہیں کرتے، اپنے بڑوں سے اس کے بارے میں پوچھتے نہیں. جو ہم نے پڑھا ہے اپنے عالموں سے اس کی تحقیق نہیں کرتے، تو ہم نے جو پڑھا ہے وہی بیان کرتے رہتے ہیں، وہی بیان کرتے رہتے ہیں، وہی بیان کرتے رہتے ہیں. کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے، کتنی بڑی یہ نقصان کی بات ہے کہ ہم ثواب کی نیت سے بھی گناہ کرتے رہیں، ثواب کی نیت سے بھی گناہ کرتے رہیں. اب دیکھیے ایگزامپل، یہ میں کسی کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو ہی کہتا ہوں، اپنے آپ کو ہی. میں نے ایک مرتبہ ایک کتاب پڑھی، شاید حیات الصحابہ تھی شاید، تو میں نے اس میں پڑھا کہ مسجد میں، میرے دوستو اس بات کو تھوڑا دھیان سے سننا، تھوڑا دھیان سے. دیکھیے ہم سب محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں. ہم آپس میں ہم مذاکرے کریں گے تبھی تو ہمیں سیکھنے کو ملے گا، تبھی تو ہمیں کچھ علم ملے گا، تبھی تو ہم کچھ سیکھنے والے، سمجھنے والے بنیں گے. میرے دوستو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا. آپ کو کوئی بھی بندہ کچھ بھی بتائے، ایگزامپل اگر میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، میں آپ کو کچھ سکھاتا ہوں، میں آپ کو کچھ سمجھاتا ہوں، تو دیکھیے میں جو حدیث پڑھتا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں.
ہو سکتا ہے میری کہیں غلطی ہو جائے، اگر آپ کو میری بات کہیں غلط لگے تو اس کو پہلے تحقیق کرنا، اس بارے میں علم حاصل کرنا، اپنے بڑے علماء سے پوچھنا کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، کسی عالم سے پوچھنا اور ان سے کہنا کہ کیا یہ بات صحیح ہے۔ اگر آپ کو جس بات میں ڈاؤٹ لگے، جو غلط لگے، اس بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہ کرنا۔ اگر میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، اگر آپ کو غلط لگے تو بالکل عمل مت کرنا، اگر صحیح لگے تو عمل کرنا۔ اور جو بات آپ کو صحیح علم نہیں ہے، میرے دوستوں، میں نے اپنے سے اس لیے کہا ہے کہ ہم نہ جانے کتنے لوگوں کے بیانات سنتے ہیں، نہ جانے ہم کتنے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، ثواب نہ ملے گا تو گناہ بھی نہ ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بھلے وہ کسی بھی فرقے کا ہو۔ لوگوں نے کتنے فرقے بنا دیے ہیں، کسی بھی فرقے کا ہو، میرے بھائی، میرے دوست، اس بات کو سن کر کسی کو مت بتانا۔ ہو سکتا ہے وہ ضعیف حدیث بیان کر دی ہو سکتا ہے وہ کمزور حدیث بیان کر دی ہو سکتا ہے شاید وہ ثابت نہ ہو، کسی نے اپنے پاس سے کہہ دی ہو۔ تو میرے دوستو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ جو بھی بات سنیں کسی دوسرے کو نہیں بتائیں، پہلے آپ اس کا علم حاصل کریں تب بتائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کے چکر میں اور گناہوں میں گر جائیں۔ میں نے بہت لوگ ایسے دیکھے ہیں، میں نے بہت لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک حدیث ہے باغ جنت۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور کتنے ہیں کہ اس کو نہیں بھی پڑھتے، کتنے ایسے ہیں کہ اس کو جانتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں کہ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ ایک حدیث ہے باغ جنت، اس میں ایسی باتیں لکھی ہیں، یعنی مجھے بہت پسند آتی ہے وہ حدیث، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں علم حاصل کرا، میں مفتی صاحب کے پاس گیا، اپنے قریبی، تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس حدیث کو نہیں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب مجھے تو بہت غصہ آیا، یعنی غصہ اس بات پر ان پہ نہیں، اپنے آپ پر ہی آیا، اور غصہ کچھ ایسے لوگوں پر آیا۔ میں نے یوں کہا کہ جب یہ حدیث اگر غلط ہے، اگر یہ حدیث، ابھی بتاؤں گا غلط کیوں ہے، اگر یہ حدیث غلط ہے تو یہ مارکیٹوں میں کیوں لانچ ہے، یہ مارکیٹوں میں کیوں سپلائی ہو رہی ہے، یہ حدیث دکانوں پر کیوں بک رہی ہے، اگر یہ غلط ہے تو بند کیوں نہیں ہوتی؟ تب سمجھا میں اس کا مطلب، تب مجھے اس چیز کا علم ہوا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ جو اس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، جو اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، حالانکہ پوری نہیں، اس میں کچھ باتیں کافی غلط ہیں۔ غلط سے مراد کچھ ضعیف حدیث ہیں، کچھ کمزور حدیث ہیں جو کہ اس میں بیان کر دی گئی ہیں، معتبر بنا دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہر حدیث کو اس طریقے سے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ہم نے کوئی بھی پڑھی وہ حدیث ہے، کتاب ہے، تو ایسے ہی بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کا پہلے علم لے لینا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے ہم کو سمجھایا کہ اس میں کافی ایسی بات ہیں جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بہتر ہے آپ اسے نہیں پڑھیں۔ تب مجھے اس کا علم ہوا کہ ہاں، یہ جو